السلام علیکم، میرا نام محمد دانش علی ہے۔ بحث کارنر میں خوش آمدید۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی ایجوکیشن اور اس کی ریسرچ پہ ہوتا ہے۔ آج یورپین کنٹریز جو پاکستان سے بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی ترقی کا جو معیار ہے وہ اصل میں ان کی ایجوکیشن اور ان کی ریسرچ ہی ہے۔ آج بہت سارے ممالک جو کہ اس کووڈ کی صورتحال میں بھی انہیں یورپین کنٹریز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ کرونا کی ویکسین کو ایجاد کریں اور پھر ہمیں مہیا کریں۔ اسی چیز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے یونیورسٹی آف دا پنجاب فزکس ڈپارٹمنٹ کے سابقہ چیئرمین معینات پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رفیق صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر حافظ محمد رفیق صاحب نے مینچسٹر سے پی ایچ ڈی کی ہے اور 1995 میں پنجاب یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا۔ آج وہ ماشاءاللہ 7 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کروا چکے ہیں اور بے شمار اسٹوڈنٹس کو ایم فل کروا چکے ہیں، جبکہ 50 کے لگ بھگ ان کی ریسرچ پبلیکیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اے لیولز کی 2 بکس بھی لکھ چکے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹی کی ایفیلیشن کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور آج ہمارے پروگرام میں آپ شریک ہوئے۔ بہت شکریہ، اٹس مائی پلیجر۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ آپ نے مینچسٹر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مینچسٹر یونیورسٹی سے جب پی ایچ ڈی کی، مینچسٹر یونیورسٹی کی جو ریسرچ کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ پاکستان اور ان کے لیول میں کتنا ڈفرینس ہے۔ دیٹس اے گڈ کوسچن۔ میں تھوڑا سا آپ کو مینچسٹر یونیورسٹی کے بارے میں بریفلی بیان کرتا ہوں کہ مینچسٹر یونیورسٹی کیا ہے۔ مینچسٹر یونیورسٹی مینچسٹر میں ہے، یو کے کا ایک سٹی ہے، اور یہ یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ میں نے 2010 میں یہاں سے پی ایچ ڈی کی تھی، اور یہ جو یونیورسٹی ہے یہ یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ اس وقت یہاں پر تقریباً 35,000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے، اور اگر اس کی رینکنگ کی بات کی جائے تو یو کے میں اس کی کوئی رینکنگ 5ویں نمبر کی ہے۔ پہلے 2 نمبر پہ تو کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی آتی ہے، لیکن یو کے گورنمنٹ کا یہ مشن ہے کہ اس کو ہم نے پہلے 2 نمبر پہ نہیں لانا، اس کو تقریباً 3 نمبر پہ وہ لائیں گے۔ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو فزکس کے ہی فیلڈ میں نوبیل پرائز بھی ملا، اور جو کہ میرے ہی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ اس کی شائن شان ہے کہ اس نے نوبیل پرائز جو ون کیا ہے۔ تو یہ جو یونیورسٹی ہے اس کی ریسرچ بہت زبردست ہے۔ یہ یونیورسٹی جو ہے 2 یونیورسٹی کو مرج کر کے بنائی گئی ہے ریسنٹلی، اور یہاں پر جو وہ لوگوں کا کافی زیادہ جو ہے وہ فلو ہے اس طرف آنے کا کہ وہ یہاں پر آ کے ریسرچ سیکھ سکیں۔ اس یونیورسٹی میں جو پروفیسر ہیں وہ بہت ہی قابل ہے، ریسرچر بھی بہت قابل ہیں، لیکن جو یونیورسٹی کا معیار ہے انہوں نے اس طرح سے قائم رکھا ہے کہ انہوں نے پروفیسر اور ریسرچرز کی 2 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں۔ ایک اچھا ٹیچر ضروری نہیں کہ وہ اچھا ریسرچر بھی ہو، اور ایک اچھا ریسرچر ضروری نہیں کہ وہ اچھا ٹیچر بھی ہو۔ تو جو اچھے ریسرچر ہیں انہوں نے ان کو ریسرچ کا ورک لوڈ زیادہ دیا ہے، اور جو ٹیچر اچھے ہیں ان کو انہوں نے ٹیچنگ کا ورک لوڈ زیادہ دیا ہے اور ریسرچ کام کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ڈسٹنکشن ہے یہ ایک بہت اچھی ہے کہ انسان کا جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، تو اس وقت میں اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کے لیے فارن اسکالرشپ جیسا کہ اب تو میسر ہو رہے ہیں، جب آپ نے کی تھی اس وقت تو اس قسم کا کوئی بھی مطلب کہ وہ نہیں تھے کہ اسکالرشپ مل رہے ہوں یا کچھ بھی ایسا سین نہیں تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ باہر سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس مطلب کہ اسکالرشپ کے لیے کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے؟ بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 2005 میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس وقت اپرچونیٹیز بہت کم تھیں۔ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اس وقت نہیں تھا، جو کہ بعد میں بنا تھا۔ اس نے اسکالرشپ جو ہے وہ دیے، اور لوگ بہت سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے مختلف ممالک میں گئے، لیکن کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی تھی، مجھے شوق تھا اور میری جاب کی ڈیمانڈ بھی تھی
اس وجہ سے میں اپنے خرچ پہ ہی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلا گیا ہوں. خیر یہ تو میرے تک بات ہے، لیکن میں اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں یا کس طرح سے پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے اپنا سی وی یا بایو ڈیٹا تیار کرنا چاہیے جس میں ان کے سارے اسپیکٹ ہوں. اگر وہ ریسرچ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اپنے سی وی کو اس طرح سے بنائیں کہ اس میں ریسرچ بیک گراؤنڈ کا جو پہلو ہے اس کو اجاگر کریں. یعنی یہ نہیں کہ آپ ایک سی وی بنا لیں اور اس کو ہر جگہ پہ پلیس کریں. جس جگہ پر ٹیچنگ کی ڈیمانڈ ہے اپنے سی وی کو اس کے مطابق ڈالیں. اور اگر آپ کو ریسرچ کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سی وی کے اندر آپ جو ہے وہ ریسرچ کے پہلو کو ہائی لائٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اسپوکن انگلش بہت بہتر ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں تو آپ کا انٹرویو بھی ہو فیس بک پہ ہو سکتا ہے یا اور سوشل میڈیا کے بہت سارے اسکائپ پہ ہو سکتا ہے، زوم پہ ہو سکتا ہے. تو وہ آپ نے اپنی اسپوکن انگلش اور ریٹن انگلش کو بہتر بنانا ہے. دوسری بات سر کہ وہاں پہ چونکہ ٹوٹلی یورپین کنٹریز ہیں اور ان کی تو مطلب کہ فرسٹ لینگویج ہی انگلش ہے، تو مینز ایز کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی انگلش پہ فوکس کرنا ہے اینڈ دین پھر دوسرے پروسیس. ہاں بالکل یہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات ان کو سمجھانی ہے تو ان کی جو لینگویج ہے وہ تو انگلش ہے. ضروری نہیں کہ ہر ملک کی جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ فرسٹ لینگویج ہو، لیکن یہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے. کسی بھی ملک میں آپ جب کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو انگلش کا ہی سہارا لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اسکالرشپ کیسے حاصل کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ٹائم ٹو ٹائم اخبار میں ایڈورٹائز کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. لیکن بالفرض آپ کو نہیں ملتا یا کسی ایسے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں جو آپ کی خواہش ہے، فار ایگزامپل امریکہ جانا چاہتے ہیں یا یو کے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ ایک اچھی سی ای میل آپ تیار کریں. وہاں آپ امریکن یونیورسٹیز ہیں، یو کے کی یونیورسٹیز ہیں، جرمنی کی یونیورسٹیز ہیں یا اور اس طرح کی یورپین یونیورسٹیز ہیں، ان کے ڈفرینٹ پروفیسرز کو آپ لکھیں کہ میں آپ کے پاس پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے پلیسمنٹ دیں. ان کے پاس اسکالرشپ ہوتے ہیں تو وہ کسی خاص پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کریں گے. اگر ان کے پاس اویلیبل ہوگا تو وہ آپ کو دیں گے. یہاں پر میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ذرا نا مشکل سا راستہ ہے لیکن مل جاتا. ہو سکتا ہے آپ کو 50 پروفیسر سے رابطہ کرنا پڑے، 100 سے کرنا پڑے. اس طریقے سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایسا سپوز کہ ایک اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر بھی لیتا ہے، سو جب ایک اسٹوڈنٹ باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے تو پاکستان، کیونکہ وہ جو مطلب کہ ادھر سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ میں تو لیول ہی وہی ہوتا ہے. لائک ایز اگر آپ یو کے سے کر کے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں وہ یو کے والا لیول ہوتا ہے کہ لیبارٹریز میں اس طرح سے کام ہو رہا ہے، ٹیچنگ اس طرح سے ہے، وہ سارا کچھ اس طرح سے ہے. لیکن جو وہ پاکستان کے اندر آتا ہے تو یہاں پہ آ کے اس سے ڈفرینٹ کے جو مطلب مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کر دیں. میں اپنے حوالے سے ہی بیان کروں گا کہ میں جب پی ایچ ڈی کر کے یہاں واپس آیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اپنی ریسرچ سٹارٹ کروں. یعنی جس مشین پہ میں کام کرتا رہا ہوں اس کو سنکروٹون ریڈیشن سورس کہتے ہیں. اس کی قیمت تو اس وقت کوئی 35 ارب کے قریب ہوگی. یہ جو مشین ہے یہ تو پاکستان میں نہیں ہے بلکہ مسلم ورلڈ میں نہیں ہے. ہمارا 2020 کا جو بجٹ ہے وہ 64 ہے. ہاں جی بالکل. وہ ہم کیسے لے سکتے؟ ہاں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا لیکن اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو آپ آلریڈی جاب پہ تھے اور آپ جاب کے دوران پی ایچ ڈی کرنے چلے گئے تو آپ کو واپس آگے سیٹ ہونے میں بڑی آسانی ہے. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ تھے اور پی ایچ ڈی کر کے واپس آئے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مختلف جو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ آپ ڈپارٹمنٹ میں جائیں، پروفیسر سے ٹائم لیں اور ان کو اپنا سی وی دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ میں نے اس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی اور ریسرچ کی ہے تو میں آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ میری مدد کریں یہاں جاب کے سلسلے میں یا وزٹنگ لیکچرر کے طور پر تو میں اپنی جو اسکلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں.
تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مختلف لوگوں کے ساتھ نا رابطہ کرنا چاہیے، اس طرح سے ایک راہ نکلے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لیب کے ساتھ، کسی پروفیسر کے ساتھ، کسی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، تو آپ جو ہے نا وہ اس فیلڈ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ صاحب جو پاکستان میں ابھی جو ایجوکیشن اور ریسرچ کا معیار ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن اور ریسرچ کی جو صورتحال وہ بہت اچھی ہے، تو یہ ٹرو نہیں ہے۔ ایکچولی جب وہ یہاں پر جو کام چل رہا ہے وہ ہیزرڈ چل رہا ہے، بے قاعدگی ہے، بہت سے لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بہت اچھی ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور ایز اے ہول اگر دیکھیں تو کوئی خاص معیار ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے، جو کہ اچھے ٹیچر ہیں اور وہ اچھے ریسرچر نہیں ہیں، وہ ریسرچ میں بھی ہیں، اور جو اچھے ریسرچر ہیں ان سے ٹیچنگ کا کام بھی لیا جا رہا ہے، تو ریسرچر اور ٹیچرز کے درمیان ہارمنی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ مختلف جگہوں پہ سیاست کا کلچر بھی ہے کہ جو اپرچونسٹ لوگ ہیں، وہ جو لائق لوگ ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سپرسیڈ کر جاتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک فکرہ کہنا چاہوں گا، ایک اسکالر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یورپ کی ترقی کا جو راز ہے وہ کیو بنانے میں، قطار بنانے میں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ قطار بنانے میں کیسے ترقی کا راز مضمر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کیو یا قطار بناتے ہیں، یعنی یورپ جو اسی وجہ سے آگے ہے، جب آپ قطار بنا لیتے ہیں تو اس میں آپ اپنے سے اگلے کا حق تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں، جس یونیورسٹی میں، جس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر یہ قطار بنانے کا جو ہے وہ اگر آپ معیار مقرر کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کا ریسرچ میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ہماری جو ریسرچ جو مطلب کہ فیسلٹیز ہیں، یا ایسے کہہ لیں کہ جو ریسرچ ہے وہ کچھ بہتر ہوگی، یا یہ پھر مطلب کہ اب جو چل رہی ہے اس سے بھی ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی؟ آپ کی نظر میں مطلب اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ پاکستان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریسرچ اور ایجوکیشن کی صورتحال بہت اچھی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ بہت بری ہے۔ الحمدللہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے، یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا تھا تو اس وقت بہت تھوڑے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں رہ گئے تھے، پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن اور گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ان کی تعداد بہتر ہوئی، اور ریسرچ کے کلچر نے فروغ پایا۔ اب ہم بہت زیادہ پبلیکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں ریسرچ کے فیلڈ میں، انشاءاللہ جو ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ یہ بہتر ہو جائے گا، اور یہ گورنمنٹ کی بہت اچھی پالیسی ہے کہ وہ پورے ملک میں ایک جیسا نصاب لانا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر کسی جگہ پہ ہارمنی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر مستقبل کی نشانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک یونیورسٹی یا کالج لیکچر کو اپنا لیکچر مؤثر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مینز ہے کہ اسے ایسی کون سی ٹیکنیکس یوز کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس ان کے لیکچرز کے اندر دلچسپی لیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچر کی تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کو ڈیلی بیسس پہ اپنا لیکچر پریپیئر کرنا چاہیے۔ اگر اس کو پڑھاتے ہوئے 5 یا 10 سال بھی ہو گئے، اس کو پھر بھی روز تیاری کر کے جانا چاہیے، اس کو اپنا مطالعہ وسیع کرنا چاہیے، اس کو ایک ہی چیز کو مختلف کتابوں سے تیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ڈیلی لائف میں، عام زندگی میں مشاہدہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیکچر کے دوران وہ چیزیں جو عام آدمی کے مشاہدے سے گزرتی ہیں اس کو کوٹ کرے، یعنی یہ اس کا مشاہدہ جتنا زیادہ ہوگا اور اتنا وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنے لیکچر کو جو ہے وہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو فیلڈ ہے وہ فزکس ہے۔ تو ہم فزکس میں یا سائنسز میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں یا ایسا نالج ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کر سکیں۔ تو میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا یعنی آپ اس کو کس طرح سے سمجھانا چاہتے ہیں، یعنی ڈیلی لائف سے، اور وہ کیسے اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ تو میں اس نے کہا مجھے کوانٹم میکینکس سمجھا دیں۔ تو میں اس سے پہلے اس کو کلاسیکل میکینکس کے بارے میں سمجھایا، پھر میں اس کو فیوچر ڈٹرمنیشن کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب پائلٹ جو ہے وہ لاہور سے جہاز اڑاتا ہے اور ساتھ ہی اعلان کر دیتا ہے کہ ہم 7.5 گھنٹے میں یا 7 گھنٹے میں مینچسٹر پہنچیں گے، تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو میرے دین میں تو یہ ہے کہ یہ وہ بتائے گا کہ کچھ ایسی ایکویشنز ہیں، ایسے سافٹ ویئر ہے جس میں ویلیوز ڈالتے ہیں کہ اسپیڈ کی، ایکسلریشن کی، ونڈ اسپیڈ کی، تو یہ بتا دے گا اس کے مطابق ہے۔ لیکن وہ ایک سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا جو جواب تھا وہ بڑا ہی فنی تھا۔
وہ کہتا ہے کیونکہ پائلٹ روز آتے جاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں پہنچیں گے. تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ جیسے ہم ویدر فور کاسٹ ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اتنے دنوں بعد بارش ہوگی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہو جاتی ہے یا تھوڑا بہت اس میں فرق ہے. اگر ہماری پریڈکشن صحیح نہیں نکلتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نالج ہے یہ امپروو کرنے والا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں, لیکن ٹائم کی قید کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے. اس پہ بھی بات ہو گئی کہ اسٹوڈنٹس کو باہر سے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے, اور اس پہ بھی بات ہو چکی ہے کہ انہیں کس طرح کے پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. سو میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت کو ایجوکیشن اور ریسرچ کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے, مینس کہ آپ کی سجیشنز کیا ہوں گے اس بارے میں؟ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ریسرچ اور ایجوکیشن ذرا دیر پہ عمل ہوتا ہے, دیر کے بعد ہی ڈیولپ ہوتا ہے. جیسے انسان خود گرو کرتا ہے, ایجوکیشن اور ریسرچ بھی اسی طرح سے ہی گرو کرتی ہے. تو پہلا سٹیپ جو گورنمنٹ نے لیا ہے کہ ہمارے کریکولم کو اور جو نصاب ہے اس کو ہارمونائز کر رہے ہیں, یہ بھی ایک اچھی ہے. یعنی پہلے پرائمری لیول پہ کریں, پھر سیکنڈری لیول پہ کریں, پھر اس طرح سے ہائر ایجوکیشن کے اندر یہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں ان کو جاب سیکیورٹی اور ان کو جاب کی شیورٹی جو ہے وہ دینی چاہیے, تاکہ وہ آتے ہیں ان کا جو پوٹینشیل ہے وہ ضائع نہ ہو. لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا, اس کو جب وہ دیر لگے گی. اور پروجیکٹس کے لیے گورنمنٹ کو فنڈز ارینج کرنے چاہیے تاکہ لوگ یہاں پر لیبس بنا سکیں, وہاں پہ مشینیں انسٹال کر سکیں اور اپنا کام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہاں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ ہیپ سی ہو رہی ہے, یعنی بغیر کسی آبجیکٹو کے ہم ریسرچ کیے جا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم کوئی ایسی ریسرچ کریں جس کے ذریعے سے ہم کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکیں. یا گورنمنٹ اگر کوئی چیزیں امپورٹ کرتی ہے, فار ایگزامپل موبائل فون امپورٹ کرتی ہے یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے, تو ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ان فیکٹریز کو یہاں پہ دعوت دینی چاہیے کہ وہ اپنے پلانٹس یہاں پر لگائیں, یہاں پہ موبائل فون بنے, یہاں پر لیپ ٹاپ بنے یا دوسری مشینیں بنیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں پہ ٹریننگ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ امپورٹ پہ ہی رہیں گے تو اس طرح سے ہماری ٹیکنالوجی گرو نہیں کرے گی. اس ریسرچ کا میں سمجھتا ہوں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اگر وہ یوزفل نہیں ہے. یعنی اگر وہ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر سکتے, مشینیں نہیں بنا سکتے, اور اگر آپ صرف یہی کر رہے ہیں کہ ریسرچ کی ہے, ریسرچ پبلیکیشن آپ نے پروڈیوس کر لیا اور اس کے بعد ڈھیر لگتا چلا جا رہا ہے کہ میری 50 ہو گئی, 100 ہو گئی, تو میرا خیال ہے کہ یہ پروڈکٹیو کام نہیں ہے, آبجیکٹیو بیسڈ کام ہونا چاہیے. کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ریسرچ اس طرح سے کرنی چاہیے جو کہ انڈسٹریل وے سے بھی ہمارے لیے بینیفیشیل ہو. ہاں, یہاں پر ایک میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ یہاں پر ہر بندہ نا اپنے طور پہ ریسرچ کر رہا ہے. اس کی مثال میں ذرا کھیل کے میدان سے دیتا ہوں. اگر ایک شخص پلیئر جو ہے وہ ہاکی کھیل رہا ہے تو اگر وہ اکیلا ہی گول کرنے کے لیے جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ گول نہ کر پائے. تو جیسے ہاکی ایک نا ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے, تو ریسرچ میں بھی ایک اچھی ٹیم بنانی چاہیے اور ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. یورپ, امریکہ اور جو دوسرے یورپی ممالک ہیں ان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ ایک اچھی ٹیم بناتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں. یہاں پر جب وہ ٹیم فارمیشن کا فقدان ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, اس میں لوگوں نے خود ہی صحیح ہونا ہے اور خود ہی انہوں نے نا ٹیم بنا کے اور آگے چلنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جتنے مرضی فنڈز دے دیں, جتنی مرضی لیب بنا دیں, جو مرضی کر لیں, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جو ٹیم ورک ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایون کہ یہ لیب سے زیادہ بھی جو ہے وہ یہ ضروری ہے. جب ایک ٹیم بنے گی, اچھے ذہن آپس میں ملیں گے, تو ضروری نہیں کہ وہ مشینوں کے ذریعے سے کوئی چیز پروڈیوس کر سکیں, وہ اچھے خیالات کے ذریعے سے بھی کوئی آئیڈیا پیش کر سکتے ہیں. تو میں یہ ضمن میں یہی کہنا چاہتا ہوں. ویسے ماشاء اللہ آپ نے کافی اسٹوڈنٹس کو ڈی بھی کروائی ہے اور ساتھ میں آپ نے ایم فل بھی کروایا ہے. سو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے اپنے کام کے لحاظ سے آپ کو متاثر کیا ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ مجھے ہر سال ہی کوئی نہ کوئی یا ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹ جب متاثر کرتے ہیں تو یہ بے جانا ہوگا. ماشاءاللہ جو نوجوان ہیں یا اسٹوڈنٹ ہے وہ ہمارا مستقبل ہیں. تو سب کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ فزکس میں اپنا کریئر بنا سکیں. تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ میرے سے رابطہ کرتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں, یا وہ کلاس میں جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو میں باقی ان سے متاثر ہوتا ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ضائع نہ ہو. تو میرے سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں تو میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کس طرح سے
آپ جو ہے نا وہ باہر چلے جائیں اور یہ اپرچونیٹی اویل کر لیں. تو اس طرح سے تو ہوتا ہے. یعنی بے شمار اسٹوڈنٹ نے متاثر کیا اور اب ماشاء اللہ وہ کچھ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی ریسرچ کر کے جاب بھی کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ابھی پی ایچ ڈی کے لیے ریسنٹلی گئے بھی ہیں. تو ضرور اسٹوڈنٹ ہمارا مستقبل ہیں اور متاثر کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیریئر کامیاب رہا ہے, کبھی یہ فیل ہوا ہے کہ آج آپ جس فیلڈ میں ہیں آپ کو اس فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ کسی اور فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ مجھے ٹیچنگ ریسرچ سے ہٹ کے کسی اور فیلڈ میں جانا چاہیے. اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں, اس میں آپ کو مزہ آتا ہے, تو وہ پروفیشن آپ کے لیے بہترین ہے. تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ آئی ایم اے بورن ٹیچر. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی الحمدللہ اسٹوڈنٹ سے بڑی پذیرائی ملی, لوگوں کو سمجھ آئی میرے سبجیکٹ کی, یا میں نے ان کو گائیڈ کیا. اس کو تو چھوڑیں آپ, میں مینچسٹر یونیورسٹی جب گیا تو میں وہاں پر بھی جا کے پرائیویٹ طور پہ اور مینچسٹر یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا رہا ہوں. تو آفیشلی انہوں نے ہمیں ٹیچنگ کی اسائنمنٹ دی. اس کے علاوہ میں پرائیویٹ طور پہ بھی اے لیولس کو ٹیچ کرتا رہا ہوں. اور اگر آپ کسی سے پڑھا کے جو وہ فی لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ٹیچر ہیں. اور میرا سلوگن وہاں پر یہ تھا کہ آپ کو ویب سائٹ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سلوگن دینا ہوتا, تو میں نے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ٹیچنگ از مائی ہابی. تو اس کی وجہ سے بھی لوگ جب وہ اٹریکٹ ہوتے, تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں کسی اور فیلڈ میں جاؤں. میرا خیال ہے کہ میں جو بہترین کام کر سکتا ہوں وہ ٹیچنگ ہے. تو میں نے کبھی نہیں سوچا, میرا خیال ہے کہ یہی فیلڈ میرے لیے بہت بہتر ہے. اگر کوئی اپنے پروفیشن کو انجوائے نہیں کرتا, مجبوری میں لگا ہوا, تو وہ تو ٹھیک ہے, ادر وائز اس کو وہ فیلڈ چھوڑ دینا چاہیے. جو اس کی بہترین اسکل ہے نا, اس میں آدمی کو جو اپنا کریئر بنانا چاہیے. ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیریئر اتنا کامیاب رہا ہے, تو آپ اتنے ٹیلنٹڈ بھی ہیں, سو آپ اپنی اسکلز کو دوسرے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا رہے؟ مینز ایس کہ آپ انہیں کیوں نہیں اپنی اسکلز ڈیلیور کر رہے؟ دیکھیں, اپنی اسکل دوسروں تک ٹرانسفر کرنے کے مختلف میتھڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہم فیس ٹو فیس ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے, میری اسکلز ان تک جا رہی ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے ایکوائر کی ہیں آپ اس کو لکھ دیں. میں نے بکس بھی لکھی ہیں اور کچھ اور بکس بھی لکھ رہا ہوں. یہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کا نالج دوسروں تک ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریسنٹلی میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے. میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ورچوئل انک بائی ڈاکٹر حافظ. تو یہاں پر میں ابھی جو ویڈیوز ایڈ کر رہا ہوں وہ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ اگر آپ فزکس میں فلرش کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو میتھمیٹکس نہیں آتا تو آپ فزکس میں اچھا جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے. تو میں نے میتھمیٹکس سے آغاز کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نالج کو ریسیو کرنے کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں یا لیکچر سننے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے انگلش جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ جو ریسرچ اور ہائر ایجوکیشن کی جو زیادہ بہتر فارم ہے وہ ہمیں انگلش میں ہی میسر آتی ہے. تو میں نے اس کے لیے جو ایک اور سیریز ساتھ ایڈ کر رہا ہوں جس کے لیے آپ اسپوکن انگلش سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں فزکس کے لیکچر بھی اس میں ڈالوں گا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں, تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ڈالنا, اس کو بنانا, یہ کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہے. تو الحمدللہ یہ جو یوٹیوب چینل ہے ورچوئل انک, یہ فیوچر میں کافی فلرش کرے گا اور میری جو اسکلز ہیں یہ دوسروں تک پہنچیں گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے کافی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے اور انہیں قابل بنا کے ایک خاص مقام تک پہنچایا ہے, تو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام میرا صرف یہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو ہم نے پڑھایا اور پھر وہ محنت سے کسی مقام پر پہنچے, انہوں نے جو حاصل کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اسکل اور وہ نالج جو ہے وہ اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان تک ٹرانسفر کرے کسی نہ کسی طریقے سے. یعنی ان کی خدمات جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے بھی ہونی چاہیے. بے شک اگر وہ کسی دوسرے ملک میں آباد ہیں وہاں بھی وہ رہیں, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے ملک کو بھی فائدہ جو پہنچائیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ریسرچ سے اور ٹیچنگ سے وابستہ ہیں ان کو ایوری ڈے کچھ نہ کچھ ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے, اپنے نالج کو فریش رکھنا چاہیے. اور اردو تو ان کو آتی ہے کیونکہ ہماری قومی زبان ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی انگلش بہتر بنانی چاہیے.
اگر وہ اپنی انگلش بہتر بنا لیں گے تو وہ بہت زیادہ لوگوں تک اپنی سکلز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ان کو پڑھنا چاہیے ایوری ڈے، اپنے نالج کو ریفریش کرنا چاہیے اور اپنے نالج میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیم ورک کی طرف آنا چاہیے. ٹیم ورک سے جو ہے وہ آپ بہت سارے گول جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ انڈیویجولزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اکٹھے مل کے کام کرنا چاہیے. اور ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی آپ پہ احسان کرے تو آپ کو اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو اچھے احسان جو اس نے کیا ہے، اچھے احسان کا بدلہ بھی اچھے احسان میں ہی کرنا چاہیے. یہی میرا میسج ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا. سو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل بحث کارنر کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے.